السلام علیکم۔ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے بنے ہیں۔ ہم ہمارے مشکل وقت میں ہمیشہ اکیلا ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے شاید ہمارا ساتھ دے دے، تسلی کے دو بول بول لے، ہمارا کوئی مخلص آئے گا، لیکن کوئی نہیں آتا۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شاید اگر اس وقت میں وہ انسان یا دوست ہمارے پاس ہوتا تو ہمارا کنیکشن اللہ سے وہ ہوتا ہی نہیں جو اب ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا سب سے مخلص اللہ ہے، ہمارا سب سے اچھا دوست صرف اللہ ہے۔ اللہ تو دوست سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ جو تسلی کے دو بول دوست یا کسی اپنے سے سننے ہوتے ہیں۔ چاہے نماز پر جا کے اللہ کو حال دل سنا کر بھی کسی اور دوست کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ ایسے ہمارے زخم بھرتا ہے، ہم خود حیران رہ جاتے ہیں ہمارے دل میں اتنا سکون آیا کہاں سے، ہم کیسے سنبھل گئے۔ دل کا سکون ہمیں اللہ نے دیا، ہمیں سنبھالا اللہ نے۔ جیسا سکون اللہ دیتا ہے ویسا سکون لوگ نہیں دے سکتے۔ ہم ہر طرف سے اکیلے صرف اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے بنے ہیں۔ یہ دنیا، یہ دوست اپنے کسی حد تک ساتھ دیتے ہیں، ہمیشہ ساتھ نہیں دیتے، ہمیشہ ساتھ صرف اللہ دیتا ہے۔ کیا پتہ درد سہنے کے بعد آپ کو اللہ ملنا ہو۔ ایسا نہیں سوچتے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرا کیا قصور تھا۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس پہ آپ کے لیے سبق تھا، آپ نے کچھ سیکھنا تھا۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے تو کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے میں خیر ہو، کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے کے بعد ہی آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہو، کیا پتہ وہ درد سہنے کے بعد آپ کو اللہ ملنا ہو۔ اللہ کو بہت پیار ہے آپ سے، اسے تو ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا ہے، کبھی اکیلا چھوڑا نہیں۔ اس جیسا خیال تو آپ کا کوئی رکھتا ہی نہیں۔ جب سب گرا دیتے ہیں تب وہی اٹھنے کی ہمت دیتا ہے، تب آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھتے ہیں، کیونکہ اٹھانے والا جو ہے وہ آپ کا اللہ ہے، سب سے طاقتور اللہ۔ بہتری کی امید باقی ہے۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں، بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ مگر سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر کبھی زندگی لگے خدا کو تلاش ضرور کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا خدا تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوارتا ہے۔